معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے اعراب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اعراب کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، کیونکہ اعراب کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسم کیا ہے، یعنی یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا پھر مضاف الیہ ہے، کیا ہے۔ تو جس اعراب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے آپ مثال پر غور کریں، جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، نظرت الی زیدن۔ اب ان تینوں مثالوں میں زید پر جو اعراب تبدیل ہوا، یعنی پہلے پر زبر ہے، پہلے پر پیش ہے جیسے جاء زیدن، دوسرے پر زبر ہے اور تیسرے پر زیر ہے جاء نظرت الی زیدن، تو یہ اعراب ہے۔ تو اس اعراب کے ذریعے پہچان ہوتی ہے۔ اعراب کی چونکہ آپ نے اعراب کی تعریف میں سنا کہ حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے، تو اس اعتبار سے اعراب کی دو قسمیں ہو گئیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش، اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، اور الف واو یا اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ اچھا، یاد رکھیے کہ اسم کا اصل اعراب وہ زبر زیر اور پیش، یہ تینوں چیزیں ہیں، اور فعل کا اعراب ہے زبر پیش اور جزم۔ اعراب کی بنیادی طور پر یوں سمجھیے کہ دو طرح سے تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تقسیم تو یہ کہ معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے، تو اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں آپ کے سامنے بیان کی، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اچھا، اور دوسری تقسیم جو ہے وہ ہے اعراب کی لفظی اور تقدیری کے اعتبار سے، کیونکہ معرب کا اعراب کبھی تو پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی پڑھنے میں نہیں آتا، تو اس اعتبار سے اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، جیسے آپ نے تینوں مثالوں میں غور اگر آپ کریں، جاء زید، رأیت زیدن، نظرت الی زیدن، تو اس میں زید کا اعراب یہ بالحرکت ہے اور لفظی ہے، یعنی حرکت کے ساتھ اعراب آیا، اور لفظی ہے یعنی پڑھنے میں آ رہا ہے۔ اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، جیسے جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن۔ تو اب اس مثالوں میں غور کریں کہ فتن کا اعراب یہ بالحرکت تقدیری ہے، یعنی حرکت کے ساتھ تو ہے لیکن تقدیری ہے، یعنی اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے کہیں گے اعراب لفظی، اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے کہیں گے اعراب تقدیری۔ طلبہ اپنے اعتبار سے ہی اس کا اعراب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تقدیری کی وضاحت ان کے نزدیک کچھ اور ہوتی ہے، تو کئی غلطیاں اس معاملے میں کر جاتے ہیں۔ تو اعراب کی بنیادی طور پر اس تقسیم کو یاد رکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔